أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بابا بلد توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ الشمس کا ابتدائیہ پیش نظر ہے میرے۔ جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں ابتدائی لمحات کو صحیفہ قلوب پر لکھ لیجئے اور اس کے بعد آسان روش ہے انشاءاللہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ لائٹ چلی گئی تھی تو میں نے ٹائم میں ڈنڈی تو پھر بھی نہیں ماری، اندھیرے میں بھی تو پڑھتا رہا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ اگر کچھ یاد ہے تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ قسم ہے سورج اور اس کی نہیں، اگر تو اسی مزاج کے ساتھ سننا ہے، ہاں چہروں پہ تازگی لائیں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی۔ سورج کے ساتھ کیفیت کا ذکر نہیں۔ والشمس وضحاها حرف عطف ہے، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ آگے کیفیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ اب کیفیت ہے اذا تلاها جب چلتا ہے، واللیل اذا یغشاها قسم ہے رات کی جب اس نے سورج کو ڈھانپ لیا۔ اللہ والنہار اذا جلاها قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے گا۔ جو بس تھوڑی سی دعوت فکر اور آگے نہایت آسان اور سلیس گفتگو۔ یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو مجالس میں کہ یہ اس والے سورج چاند کی بات نہیں۔ آفتاب نبوت کی قسم کھائی، مہتاب ولایت کی قسم کھائی، یعنی مجھے اپنے محبوب اور اس کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی روشنی کی کرنوں کی قسم، مجھے خیبر شکن کی قسم جب وہ محمد کے پیچھے چلتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے۔ یہاں بھی کیفیت ہے، رات تو سورج کو نہیں ڈھانپ سکتی۔ نہیں اگر میرے دعوے پہ کسی کو شک ہے تو ذرا رات کو سورج کے روبرو کر کے دیکھ لو۔ رات میں اتنا دم خم کہاں کہ وہ پورا سورج تو کیا اس کی ایک کرن کا بھی مقابلہ کر سکے۔ کروڑوں ظلمتیں ہوں، سورج کی ایک کرن ظلمت کا سینہ چیرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر یہ کون سی رات ہے جو سورج کو چھپا رہی ہے؟ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ بارہا رات بھی بتایا تھا کہ قرآن میں جہاں بھی عزت کے ساتھ لیل کا ذکر ہو، وہ یہ رات نہیں جو اب چھائی ہوئی ہے، وہ لیلہ مبارکہ ہے۔
وہ لیلۃ القدر ہے، وہ سیدہ کی ذات ہے، اس سے بطول مراد ہے۔ سورج کون تھا؟ بولو گے تو بات بنے گی نا۔ کون ہے سورج؟ جو نہیں بول رہے ہو غالباً تمہارا ایمان نہیں ہے سورج ماننے پر رسول کو ہے، تو تمہیں ایک لفظ بولنے کی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کہتے ہو جی اور کسر بھی نکالنی ہے آپ نے، سارے بولو گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ میں نے بانیوں کو حساب نہیں دینا کہ تو نے کتنا پڑھا، میری حاضری ہو گئی، میں دعا مانگ کے ابھی چلا جاؤں گا۔ کون ہے سورج؟ کون ہے سورج؟ میں بھی آج ضد میں ہوں، جب تک سارے نہیں بولتے اگلی بات نہیں ہوگی۔ کون ہے سورج؟ رات کون ہے؟ بطول۔ سورج ہے تیرا نبی، لیل حقیقت ہے بطول، تو کب ڈھانپا ہے اس لیل نے سورج کو؟ حقیقت وہ ہے جسے سارے جانتے ہو، صرف توجہ نہیں کی تم نے۔ ایک دن آیا تھا جب چادر کے نیچے آیا تھا رسول، جی جی چادر کے نیچے رسول آیا، پھر حسن آیا، پھر حسین آیا، پھر خیبر شکن آیا، جو ہی لیل حقیقت آئی اس نے یوں ڈھانپا کہ جبریل کو پوچھنا پڑ گیا چادر کے نیچے ہے کون؟ اللہ اللہ اب سمجھ میں آ گئی بات دوستو یا نہیں؟ گو کہ موضوع زیغم اور ہے، ورنہ دونوں میں تطابق پہ پھر تم اپنے عشرے میں مجھے یاد دلانا، ایک مجلس سے تطابق پہ پڑھ دی جائے گی۔ بطول نے شمس نبوت کو ڈھانپا، وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، یہاں نہار سے مراد تیرے زمانے کا 12واں امام ہے، وہ اسے ظاہر کرے گا۔ اللہ خدائے واحد کی قسم، خدائے بزرگ و برتر کی قسم، جملہ وہ میں چل رہا ہے میری چھاتی میں، اگر میں نے کہہ دیا تو بہت سے ظرف چھلک جائیں گے، بس صاحبان اشارت کے لیے اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ بطول وہ حقیقت ہے، نہیں اس فکر سے پہلے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کروں۔ میں نے بڑی لمبی تحقیق کی ہے کہ معراج رات میں کیوں ہوا، تو اس کی بہت سی علتوں میں ایک علت یہ بتائی گئی کہ اگر دن میں ہوتا، سورج چمک رہا ہوتا، جو ہی خط استوا پر تیرے رسول کی سواری سورج کے روبرو پہنچتی، سورج بے نور ہو جاتا اور قیامت آ جاتی۔ کیونکہ سورج نے بے نور قیامت کے دن ہونا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا تو رسول کا اسد وہ نور ہے، اب اس سے زیادہ نہ کہلوانا مجھ سے، رسول کا وہ نور ہے جو سورج کو چھپا لے، بطول کی وہ چادر ہے جو محمد کو چھپا لے۔ اللہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا اب، افسوس مجھے بھی ہے، رہے گا نہ کہنے کا، لیکن کہہ نہیں رہا۔ بہرحال بطول نے چھپایا اس سورج کو اور قائم اسے ظاہر کرے گا، چونکہ موضوع قائم نہیں اس لیے اس تطابق پہ فی الحال بات نہیں کر رہا۔
بس اب بات کو یوں موڑ رہا ہوں، حجتوں میں بھی دیکھ لو، کسی بڑی سے بڑی حجت نے بھی زمانے کو ویسی اولاد نہیں دی جتنا مستور ہو کر بطول نے دی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی آدم سے عیسیٰ تک پھر کے دیکھ لو، آدم کے 2 بیٹے، 2 میں سے 1 قاتل ہے یا نہیں مرزا جی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ندیم؟ 1 قاتل 1 مقتول ہے، یعنی آدم کے بیٹے، اللہ کے پہلے نائب کے، پہلے خلیفہ کے، یعنی اولاد کا نصف صحیح نہیں نکلا۔ آدھی اولاد درست نہیں۔ نوح کا 1 بیٹا جو کہ تمہارے سامنے ہے، یعقوب کے 12، 1 یوسف نکلا، اولاد کے 11 حصے چٹ۔ پڑھ رہی ہے بات؟ ہاں، کس میں ہے صلاحیت؟ کون ہو سکتا اس طرح معدن حقیقت؟ طبیعتیں بحال ہیں؟ اچھا تو آپ ایک حقیقت سنا ہی دیتا ہوں۔ ابن حمدون نے خراج عقیدہ پیش کیا ہے تمہاری مخدومہ کو، اس سے 4-5 زیادہ نہیں 4-5 جملے سنانے لگا ہوں، جس مانت ہے وہ سنبھلے اور سنبھالے۔ فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی المصحف المرقوم علی اللوح المکتوم۔ اگر جاگ رہے ہو تم اور جاگتے رہے تو عرش تک رسائی ہوگی انشاءاللہ، نبی کی نالین کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہم صلی وسلم علی المصحف المرقوم اللوح مکتوم وحریم الحی وحب القیوم والصوت المختوم منہ علی القضاء المحتوم وقن المرسوم علی حوشیت المرقوم والبیت المعور للعملاء کے وقلت النجوم وصوت العصمت بنت المعصوم ولیلت المعصوم وام المعصوم المعصومتین بعد المعصوم ومشرق الحسن والحسین المظلوم وافق زینب وام کلثوم۔ العظمت للہ۔ بات کی عظمت نے مجھے اچھا اس قیمت کی بنیاد پر میں ترجمہ سناؤں گا تمہیں۔ کاش میرے یہ فکرے اگر پہلی مجلس میں آ جاتے تو خمسہ میں نے ان جملوں پر پڑھا تھا، لیکن بہر کام میں قبلہ ہوتی ہے، وہ مصلحت ہوتی ہے، اس میں یادوں کا تخلی نہیں ہوتا۔ توجہ، ایک قرآن تم میں ہے، وہ اترا کہاں سے ہے؟ سورہ کاف کو پڑھنا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ کہتے ہیں قرآن لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے آیا۔ بطول کو کیا کہتا ہے ابن حمد؟ جاگنا۔ وہ کہتے ہیں اللہم صلی وسلم علی المصحف المرقوم فی اللوح المقوم، سلام پیش اس قرآن